WK اسٹڈیز ہب تاریخ میں لکھا ہے کہ تیمور کی دلہن حسن میں یکتائے زمانہ تھی۔ سر و قد، سیمی بدن، صورت و شکل میں چند آفتاب چند ماہتاب۔ گمان غالب ہے کہ شادی کے وقت اس کا سن 15 کا تھا، کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ شادی سے پہلے باپ کے ساتھ شکار کو جایا کرتی تھی۔ اس کا نام الجائی تھا۔ شادی کے بعد نام الجائی خاتون آغا رکھا گیا، یعنی آقا کی بیوی الجائی۔ ان دنوں حسن تتار پر نقاب کی پابندی نہ تھی، اور وہ حرم کی چار دیواری میں قید بھی نہ رہتا تھا۔ شکار، سیاحت، سفر، حضر، جنگ، امن، حج، زیارت، سب میں تاتاری عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ ساتھ رہتی تھیں۔ یہی نہیں، فاتح قوم کی یہ بیٹیاں فتوحات اور حرب و ضرب میں بھی حصہ دار ہوتی تھیں، اور فتوحات سے ان کا سر افتخار بھی مردوں جتنا ہی بلند ہوتا تھا۔ کھلی فضا، صحت مند ماحول اور آزاد طبیعت، ان سب سے ان کے حسن کو چار چاند لگ جاتے تھے۔ جوان عورتیں اپنے مردوں کے ساتھ ساتھ پھرتی تھیں، اور گھر کے تمام اثاثے کی نگہداشت بڑی بوڑھیاں کیا کرتی تھیں۔ دودھ دوہنے سے لے کر چمڑے کے موزے سینے تک سب کام کاج ان کے ذمے ہوا کرتے تھے۔ تیموری عہد کی تاتاری عورتیں جائیداد کی مالک بھی ہوتی تھیں۔ ان کو جہیز نیز مہر میں جو کچھ ملتا تھا وہ ان کی ذاتی املاک سمجھا جاتا تھا۔ امراء اور بڑے سردار کی بیویوں کے محلات میں اپنا علیحدہ نظام ہوتا تھا، جن کے بعض حصے ان کے لیے مخصوص ہوتے، اور سفر کے دوران میں منزل پر پہنچ کر ان کے خیمے علیحدہ نصب کیے جاتے، جن میں انہی کا حکم چلتا تھا۔ اس زمانے میں یورپ میں عورتیں اپنا وقت کشیدہ کاری اور قالین بافی میں ہی گزارا کرتی تھیں، مگر تاتاری خواتین شہ سواروں اور جنگ آزماؤں کے دوش بدوش مہمات میں شریک ہوتی تھیں۔ ان کا کام سپاہی بچوں کی پرورش کرنا بھی تھا، مگر اس کے علاوہ وہ قبیلے اور خاندان کی ہر محفل اور جشن میں بھی ہوتی تھیں۔ اسی لیے تو جب دشمن فتح پاتے تو ان کے مردوں کی طرح انہیں بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا۔ شہزادی الجائی خاتون میکے سے جو شمالی علاقے میں تھا، چند رشتہ داروں اور غلاموں کے ساتھ اپنے دادا قزغن کے پاس سمرقند آئی، تو یہاں اس نے اپنے ہونے والے شوہر کو پہلی بار دیکھا۔ ایک دبلا سا نوجوان تھا جس کے چہرے پر ایک چھوٹی سی داڑھی بھی تھی۔ تیمور اسی دن ایک مہم پر سے رفیقوں سمیت لوٹا تھا۔ الجائی خاتون کو انجم شناس بتا چکے تھے کہ تمہاری قسمت تمہارے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے اور تم اسے بدل نہیں سکتی۔ امیر قزغن اور اس کے درباریوں کے لیے تو یہ شادی محض ایک عظیم الشان ضیافت کا موقع تھا، مگر قبیلہ جلایر کے طاقتور سردار کی بیٹی الجائی کے لیے یہ دن اس کے سہاگ کی زندگی کا پہلا دن تھا۔ نکاح کے وقت وہ حسب رواج محفل میں موجود نہ تھی۔ نکاح کا خطبہ پڑھا گیا، دولہا اور دلہن کے نام بآواز بلند پکارے گئے۔ دولہا نے ایجاب و قبول کے فقرے دہرائے، اور پھر نکاح نامے پر معتبر گواہوں کے دستخط ہوئے۔ الجائی کو اس وقت عورتوں کے خیمے میں دلہن بنایا جا رہا تھا۔ اسے پہلے عرق گلاب میں نہلایا گیا، پھر اس کے لمبے لمبے بال روغن کنجد سے دھونے کے بعد گرم گرم دودھ سے مل مل کر دھوئے گئے، یہاں تک کہ ان میں ریشم کی سی نرمی آ گئی۔ اب اس کے مرمری بدن اور دراز بالوں کو خشک کیا گیا، پھر اسے زردوزی کا سرخ عروسی جوڑا اور اس کے اوپر سنہری روپہلی کا جبہ زیب تن کیا گیا۔ اس وقت اس کے ریشم جیسے بال شانوں پر بکھر کر اس کے حسن کو دوبالا کر رہے تھے۔ کانوں میں آویزے تھے، گلے میں زمرد کا گلوبند تھا، اور سر پر طلائی ٹوپی جس میں ریشمی پھولوں کا ترہ بھی لٹک رہا تھا۔ جب اس سج دھج سے الجائی محفل میں آئی تو سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ محفل میں اس کی آمد اس بات کی دلیل تھی کہ اس نے تیمور کی رفیقہ حیات بننے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ تھوڑی دیر محفل میں بیٹھنے کے بعد وہ اٹھی اور زنانے خیمے میں چلی گئی، پھر دوبارہ آئی
تو اب کہ دوسرا جوڑا پہنے ہوئے تھی، چہرے پر چاول کا آٹا اور غازہ ملا ہوا تھا، جس سے اس کا گندمی مکھڑا گورا گورا نکل آیا تھا، اور بھووں کے درمیان کسی درخت کے پتوں کے ارک سے ایک سیاہی مائل نیلا خط کھینچا ہوا تھا، جس سے پیشانی کی آب و تاب دوبالا ہو گئی تھی۔ مہمان شراب کے خم پر خم لنڈھا رہے تھے۔ الجائی خاموش، سنجیدہ، کچھ شرماتی، کچھ گھبراتی ان کی صفوں میں سے گزری۔ امیر قزغن مٹھیاں بھر بھر کر موتی دلہن پر نچھاور کر رہا تھا۔ مان اس نے حکم دیا کہ نکاروں پر ضرب لگائی جائے۔ جشن ہو یا جنگ، تتاریوں کے ہاں نکارے ضرور بجائے جاتے تھے۔ مولانا زین الدین نے بلند آواز سے کہا، اس جوڑے پر خدا کی رحمت ہو۔ جواب میں سب نے آمین کہی۔ اب تحفے بٹنے لگے۔ قزغن نے حاضرین میں سے ہر ایک کو اس کے مرتبے کے مطابق خلط، تلواریں، خنجر اور بیسیوں دوسری نفیس چیزیں دیں۔ وہ ایک قدیم تتاری خاندان سے تھا اور تتاری ایسے موقعوں پر کنجوسی نہیں دکھاتے۔ جشن جاری رہا۔ مہمان قالینوں پر اور خیموں کے باہر ہری ہری گھاس پر دراز ہو کر مے ناب کی تندی کا لطف اٹھا رہے تھے۔ داستان گوؤں نے چھتارے پر تتاریوں کی محبوب داستانیں چھیڑ دیں۔ چھتارے کی دھیمی دھیمی چھن چھن، تن تن اور داستان گوؤں کی پاٹ تار آواز سماں بندھ گیا، اور بارہا سنی ہوئی داستانوں کے مناظر شراب کے خمار میں حقیقت کا رنگ بھرنے لگے۔ داستان گو الفاظ اور الفاظ کے اتار چڑھاؤ ہی سے نہیں، ہاتھوں کی حرکتوں، سر کی جنبشوں اور چشم و ابرو کے اشاروں سے بھی داستانوں کو دلکش اور پرکشش بنا رہے تھے۔ اگر کسی داستان گو کی ان حرکات میں کمی آ جاتی یا کوئی چبھتا ہوا فقرہ بھول جاتا تو سامعین ناک بھوں چڑھاتے اور پہلو بدلنے لگتے، کیونکہ یہ داستانیں جتنی داستان گوؤں کو یاد تھیں اتنی ہی سننے والوں کو بھی یاد تھیں۔ داستان گو وقفے وقفے سے شراب کے بڑے بڑے گھونٹ بڑی بےتابی سے ہلکے نیچے اتارتے اور آداب محفل نبھانے کے خیال سے چٹخارے بھی لیتے جاتے، تاکہ میزبانوں کو ان کی جانب سے یہ بدگمانی نہ ہو کہ وہ پوری طرح خوش نہیں ہیں۔ شام ہوئی تو غلام قندیلیں اور مشعلیں لیے حاضر ہو گئے۔ درختوں کے نیچے اور دریا کے کنارے دور دور تک قندیلیں روشن کر دی گئیں۔ سینیوں میں رکھ کر محضر پیش کیا گیا۔ بھیڑ کے بچے سالم بھونے ہوئے اور گھوڑوں کے پٹھوں کے کباب جن سے بھاپیں اٹھ رہی تھیں، اور شہد سے چپڑی ہوئی جو کی موٹی موٹی روٹیاں۔ مہمانوں نے ان چیزوں کی خوب تعریفیں کیں اور سب کھانے میں مشغول ہو گئے۔ الجائی ایک بار پھر آئی اور خرامہ خرامہ چل کر مہمانوں کے درمیان سے گزر گئی، مگر اب اسے پلٹ کر نہیں آنا تھا۔ تیمور اپنا عربی النسل سفید گھوڑا قالین کے فرش تک لایا، جس کی زین کی ریشمی اور اونی جھالریں قالینوں کا منہ چومتی معلوم ہوتی تھیں۔ اس نے الجائی کو اٹھا کر اپنے آگے بٹھا لیا اور عروسی خیمے میں لے گیا۔ وہاں بھی کچھ مہمان جمع تھے۔ ان کے علاوہ الجائی کی میکے کی عورتیں بھی تھیں۔ انہیں دلہن کو عروسی جوڑا اتارنے میں مدد دینی تھی، اور الجائی کے جہیز کے سامان کے صندوق بھی انہی کی تحویل میں تھے۔ جب انہوں نے اس کا جبہ بھی اتار دیا اور محض کھلی آستینوں کی ابا اور اس کے تابہ کمر بال ہی اس کی ستر پوشی کرتے تو الجائی حیا سے لرز اٹھی، مگر ان دیکھی بھالی عورتوں کے مسکرا دینے سے اس کی خود اعتمادی خود کر آئی۔ جب تیمور دبے پاؤں خیمے کے اندر داخل ہوا تو ان عورتوں نے اسے ادب میں سلام کیا اور باہر نکل گئیں۔ تیمور کے ساتھی بھی خاتون آغا کی خدمت میں آداب بجا لا کر جا چکے تھے۔ اس رات الجائی اپنے شوہر کے پہلو میں لیٹی ہوئی دریا کے بہتے ہوئے پانی کے دھیمے نغمے اور انسانی آوازوں کے شور میں ملی ہوئی طبل جنگ کی آواز سنتی رہی۔ تیمور کے سرمایہ حیات میں الجائی پہلی دولت بن کر شامل ہوئی۔ وہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہی، مگر جب تک رہی تیمور نے کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ 20 سے 24 سال کی عمر تک تیمور کے لیے زندگی نہایت پر لطف رہی۔ اس نے قصر سپید کے ایک حصے میں الجائی کے لیے اپنی پسند کا ایک گھر بنایا اور اسے ان قالینوں، پردوں اور نقرائی ظروف سے آراستہ کیا جو لڑائیوں میں ہاتھ آئے تھے۔ اس کے باپ نے اپنے تمام مویشی اور چراگاہیں پہلے ہی اسے دے دی تھیں۔ گھر،
فرحان و خندان رفیقہ حیات اور فارغ البالی، یہی چیزیں زندگی کو پرلطف بناتی ہیں۔ امیر قزغن نے اسے مینک باشی یعنی 1000 سواروں کا کماندار یعنی ایک ریجمنٹ کا کرنل مقرر کر دیا۔ تیمور اپنے ان 1000 جانبازوں میں خوش رہتا، ان کی خوراک اور طعام کا خیال رکھتا، جب کھانے بیٹھتا ان میں سے 2-4 کو ضرور ساتھ کھلاتا اور ان کے نام کی فہرست ہر وقت کمر کی پیٹی میں محفوظ رکھتا۔ قزغن مردم شناس حکمران تھا، اس نے تاڑ لیا تھا کہ تیمور ایک جوہر قابل ہے اور اسے اور اس کے 1000 جانبازوں کو اپنی فوج کا مقدمۃ الجیش بننے کی اجازت دے دی۔ بارہا ایسا ہوتا تھا کہ تیمور سمرقند لوٹتے وقت اپنے دستے سے آگے نکل کر ایک دن پہلے گھر پہنچ جاتا۔ کچھ تو الجائی کی محبت کھینچ لاتی، کچھ پیچھے آنے والے سپاہیوں اور سرداروں کے لیے ایک پرلطف ضیافت کا انتظام کرنے کے لیے ان سے پہلے پہنچتا۔ اسے شہر سبز کے باغوں میں دعوتیں دینا بہت پسند تھا۔ جب الجائی کے ہاں پہلا بچہ ہوا تو بڑی خوشیاں منائی گئیں۔ تیمور نے ایک شاندار دعوت کی اور اس میں امیر قزغن کے تمام امراء دربار کو مدعو کیا گیا، اور سب تو آ گئے، 2 آدمی شریک نہ ہوئے، ایک اس کا چچا حاجی برلاس، دوسرا اس کی بیوی کے قبیلے کا سردار بایزید جلایر۔ یہ دعوت اس قدر پرتکلف تھی کہ ہر مہمان تعریفیں کر رہا تھا اور سب کی زبان پر یہی فکرہ تھا کہ کیوں نہ ہو، آخر کو تیمور گورگان اعظم کی اولاد ہے۔ اور تو اور کوہستان کے قبائلیوں نے بھی شہر سبز کے سرداروں اور اس کی دلہن کی دیا دلی کے گیت بنائے اور انہیں گاتے پھرتے۔ تیمور کی مدد سے اور اس کی دلاوری کے بل پر قزغن نے مغربی صحرا اور جنوبی وادیوں میں نئی فتوحات حاصل کیں اور ہرات کا والی قید کر کے سالی سرسائے لایا گیا۔ تیمور کی بے لوث وفاداری سے قزغن نے بہت ہی فائدے اٹھائے اور یہ دونوں مل کر ابھی اور بھی فتوحات کرتے، مگر قزغن اور اس کے امراء دربار کے مابین ایک نزاع سے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی، جس کے نتیجے میں قزغن جان سے مارا گیا۔ جب والی ہرات قید ہو کر آیا تو امراء نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ قیدی کو قتل کر کے اس کا مال و متاع ان میں تقسیم کیا جائے۔ قزغن اسے امان دے چکا تھا، مگر قیدی کی امارت معروف تھی اور وہ پرانا دشمن بھی تھا، اس لیے امراء اسے امان دینے پر رضا مند نہ تھے۔ جب قزغن نے دیکھا کہ وہ کسی صورت نہیں مانتے تو اس نے والی ہرات کو خفیہ طور پر ان کے ارادوں سے آگاہ کر کے رہا کر دیا۔ اس وقت قزغن اور امراء جنوب میں شکار کھیل رہے تھے۔ یقینی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا، مگر واقعہ نگاروں نے لکھا ہے کہ تیمور والی ہرات کو بحفاظت ہرات تک پہنچانے پر مامور کیا گیا تھا۔ بہرکیف جب قزغن کو قتل کیا گیا اس وقت وہ وہاں موجود نہ تھا۔ دریائے آمو کے جنوب میں شکار کے دوران میں 2 امراء نے قزغن پر قاتلانہ حملہ کیا اور تیروں سے اتنا گھائل کر دیا کہ وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ تیمور کو جوں ہی اس سانحے کی خبر ملی وہ فوراً موقع پر پہنچا اور لاش کو سالس رائے لا کر دفن کیا۔ تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر اس نے اپنا گھوڑا ایک بار پھر دریا میں ڈالا اور ان سرداروں کی کمک کو پہنچا جو قاتلوں کے تعاقب میں روانہ ہو چکے تھے۔ وہ چاہتا تو پہلے اپنی جائیداد اور مال و متاع کی حفاظت کا انتظام کرتا، مگر تاتاریوں کی ایک اہم ترین روایت کے مطابق قزغن کے قاتلوں کو ہلاک کرنا مقدم تھا۔ وہ روایت یہ تھی، مرد وہ ہے جو اپنے ہم قوم کے قاتل کے ساتھ آسمان تلے نہ سوئے۔ قزغن کے دونوں قاتل زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے۔ تیمور اور اس کے ساتھیوں نے ان کا تعاقب میں دن رات ایک کر دیے۔ قاتل گھاٹیوں، وادیوں، جھاڑوں، پہاڑوں، ندیوں اور دریاؤں کو عبور کرتے ہر گاؤں سے تازہ دم گھوڑے لے کر بھاگتے چلے گئے، پھر بھی تعاقب کرنے والوں کی سرعت رفتار کا مقابلہ نہ کر سکے اور بالآخر کوہستان کی بالائی ڈھلوانوں پر گھیر لیے گئے۔ تلواریں بس صرف چند لمحے چمکیں اور پھر 2 سر بریدہ لاشیں تڑپتے اور ٹھنڈے ہو گئے۔ تیمور نے اس فرض کی ادائیگی سے فارغ ہوتے ہی شہر سبز کا رخ کیا، مگر اب وہاں حالات کا نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ وسطی ایشیا میں یہ دستور تھا کہ کسی بادشاہ کی موت کے بعد اس کے بیٹے کا وارث تخت ہونا اسی صورت میں ممکن ہو جب مملکت میں امن و امان ہو اور امراء میں سے کسی ایک کو اوروں پر سبقت نہ ہوتی۔ پھر ایک اور بات یہ بھی تھی کہ بادشاہ کا بیٹا خود بھی اس قابل ہو
کہ عنان حکومت کسی اور کے ہاتھ میں نہ جانے دے، ورنہ ہر سردار اور ہر امیر آقا کی مسند حکومت کا دعوے دار بن جاتا اور فیصلہ شمشیر ہی سے ہوتا تھا۔ ایسے حالات میں طوائف الملوکی سے بچنے کی تنہا صورت یہ ہوتی تھی کہ جنگ آزمودہ سرداروں کی ایک مجلس نیا بادشاہ منتخب کر لے اور سب سردار اس کی وفاداری کا حلف اٹھا لیں، وگرنہ تاج و تخت کے لیے جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ تاتاریوں میں یہ مثل مشہور تھی کہ وہی احاط عنان حکومت سنبھال سکتے ہیں جو تلوار پکڑنا جانتے ہوں۔ قزغن کے بیٹے نے باپ کی وراثت اور سمرقند کی حکومت سنبھالنے کی کوشش تو کی، مگر یہ گراں بار ذمہ داری اپنے بس کی نظر نہ آئی۔ چنانچہ جاہ و حشمت پر زندگی کو ترجیح دی اور سمرقند سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے جاتے ہی حاجی برلاس اور قبیلہ جلایر کے سردار باجزید دونوں تتاریوں کی قیادت کے دعوے دار بن گئے۔ باقی سردار اور امیروں نے سمجھ لیا کہ اب جنگ ہوگی، چنانچہ وہ اپنے علاقے میں پہنچ کر جانبازوں کو اپنے اپنے علم تلے جمع کرنے لگے تاکہ اپنے علاقے کی حفاظت اور اوروں کے علاقوں کو تاراج کر سکیں۔ تاتاریوں میں قدیم سے یہ کمزوری تھی کہ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے پر غلبے کے لیے کشمکش کرتا رہتا۔ اگر کوئی ایک سردار اس قابل ہوتا کہ بزور شمشیر امن قائم کر سکتا تو سب با اتفاق اسے حاکم مان لیتے، وگرنہ یہ کشمکش جاری رہتی۔ قزغن اپنا جانشین مقرر کیے بغیر اچانک قتل ہو گیا تھا اور اس کے جانشین میں اس جیسا کس بل نہ تھا۔ دیگر دعوے دار حاجی برلاس اور باجزید بھی اتنے ہی قوی نہ تھے کہ تاتاریوں جیسے سرکش انسانوں کو قابو میں رکھ سکتے۔ ادھر یہ آفت برپا تھی، ادھر تیمور کے باپ تاراغائی نے اپنے گوشۂ عزلت میں دائی اجل کو لبیک کہی۔ قبیلہ برلاس کے بیشتر افراد حاجی برلاس کے ساتھ سمرقند پہنچے ہوئے تھے، چنانچہ شہر سبز میں تیمور کے پاس صرف چند سو سوار رہ گئے تھے۔ بلاد شام کا خان اعظم پہلے تو کوہسار کی بلندیوں پر سے یہ حالات خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اس نے حقیقت حال کا اچھی طرح اندازہ کر لیا تو حرکت میں آیا اور فوراً پہاڑوں سے اتر کر سمرقند کا رخ کیا۔ اسے ایک نسل پہلے کی بغاوت یاد تھی، اس کے دل میں غصہ تھا، چنانچہ تتاریوں پر اس طرح چپٹا جیسے گرے ہوئے گھوڑے پر گدھ ٹوٹ کر گرتے ہیں۔ خان اعظم کی اس چڑھائی سے سب امیروں کو یکساں خطرہ تھا، مگر سر جوڑ کر بیٹھنے اور خطرے کے مقابلے کی تدبیر سوچنے کی بجائے سب اپنی اپنی ریاستوں میں قلعہ بند ہو گئے۔ بلکہ باجزید جلایر، جس کا شہر خجند خان اعظم کی راہ میں پڑتا تھا، اس نے تو فوراً خجند پہنچ کر خان اعظم کی خدمت میں پیش قیمت تحائف پیش کر کے اطاعت بھی قبول کر لی۔ حاجی برلاس پہلے تو جوش میں آ کر بہت کچھ کر گزرا تھا، توراغائی کے مرتے ہی سب شہر سبز اور کرشی وغیرہ سے لوگوں کو بلا بھیجا اور اپنی سرداری کا اعلان بھی کر دیا، مگر مغلوں کے مقابلے پر نہ آیا اور تیمور کو کہلا بھیجا، میں تو پوری قوم کو لے کر جنوب میں ہر رات چلنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ تیمور شہر سبز کو یوں بے یار و مددگار چھوڑ کر جانا نہ چاہتا تھا۔ اس نے چچا کو یہ جواب دیا کہ آپ جہاں چاہیں جائیں، میں تو سیدھا خان اعظم کے پاس جاؤں گا۔ وہ جانتا تھا کہ سرحد کے مغل جو جتا مغل کہلاتے ہیں، اپنے سردار خان اعظم کی سرکردگی میں اپنا پرانا حق تسلیم کرانے آ رہے ہیں، اور یہ بھی صاف نظر آ رہا تھا کہ خان اعظم سمرقند کے زرخیز علاقے پر قبضہ کرنے اور اپنی حکومت منوانے کے علاوہ لوٹ مار بھی کرے گا۔ تیمور نے الجائی اور ننھے جہانگیر کو الجائی کے میکے بھیج دیا۔ الجائی کا بھائی کابل سے شمال کی جانب کوچ کر چکا تھا۔ تیمور چاہتا تو اسے بھی کابل میں پناہ مل سکتی تھی، مگر وہ اس طرح پناہ لینا اس کی افتادہ طبع کے خلاف تھا۔ ادھر اس کے پاس صرف چند سو سوار تھے، ان سے جتا مغلوں کے 12,000 جانبازوں کا مقابلہ کرنا بھی دانش مندی کے خلاف تھا۔ ہر چند اس کا باپ اور امیر قزغن دونوں ان سے یہی کہتے رہے کہ کسی صورت بلاد شام کے خان اعظم کی اطاعت قبول نہ کرنا، کیونکہ وہ تمام تتاری سرداروں کو موت کے گھاٹ اتار کر رہے گا۔ مگر اس کا کیا علاج تھا کہ خان اعظم بہت زیادہ طاقتور تھا اور پھر مغل تیمور کے آباء و اجداد کے تسلیم شدہ حکمران بھی تھے۔ ان حالات میں تیمور ہی کیا کر سکتا تھا؟ بقول واقعہ نگار وہ بلاؤں کے نرغے میں آ گیا تھا۔ شہر سبز کے خوف و ہراس پھیل جانے کے بعد شہر خالی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ لوگ اپنے بیوی بچوں اور بہترین گھوڑوں سمیت سمرقند کی سڑک پر بھاگے چلے جا رہے تھے۔
کچھ ایسے بھی تھے جو اپنا مال و اسباب چھوڑ کر جانا نہ چاہتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ تیمور کو ذرا بھی خوف و ہراس نہیں ہے تو اس کے پاس پہنچ گئے اور اسے اطاعت گزاری کا یقین دلانے لگے۔ انہیں یہ امید تھی کہ وہ انہیں اپنی حفاظت میں لے لے گا، مگر تیمور کا یہ قول تھا کہ جو لوگ اپنی ضرورت کے وقت دوست بنتے ہیں وہ قابل اعتماد نہیں ہوتے۔ چنانچہ اس نے بیکار اور بے مصروف لوگوں سے کوئی سروکار نہ رکھا۔ اگر وہ ایسے لوگوں کی بھیڑ اکٹھی کر لیتا تو خان اعظم کو حملے اور لوٹ مار کا بہترین بہانہ مل جاتا۔ اس نے خان کے حملے کی تیاری کرنے کی بجائے پہلے تو اپنے باپ کی شاہانہ اعزاز سے تجہیز و تکفین کی اور اسے شہر سبز میں علماء مشائخ کے قبرستان میں دفن کیا، پھر اپنے مرشد مولانا زین الدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوری رات ان سے مصروف گفتگو رہا۔ ان دونوں میں کیا کیا باتیں ہوئیں اس کا علم کسی کو نہیں، البتہ اس کے فوراً بعد تیمور نے تیز رفتار گھوڑے، چاندی کے نقشین ساز، ہر نوع کے زر و جواہر، غرض تمام قیمتی اشیاء اکٹھی کرنی شروع کر دیں۔ ممکن ہے مولانا زین الدین نے وہ تمام دولت بھی اس کے حوالے کر دی جو دینی امور سر انجام دینے کے لیے ان کے تصرف میں رہتی تھی۔ بلاد شمال کا خان اعظم اسلام کا پکا دشمن تھا، اس لیے یقین تھا کہ اوقاف پر ضرور قبضہ کر لے گا۔ دفتن جتا مغل آن پہنچے۔ پہلے خان کے مقدمہ الجہیش کے قرار اول پہاڑی گھوڑے پر سوار، لمبے لمبے چمکدار نیزے سنبھالے، لوٹ مار سے لدے ہوئے بارکش جانوروں کی باگیں تھامے نمودار ہوئے۔ ان کے بعد سواروں کے دستے آئے جو گندم کی پکی ہوئی فصلوں کو برباد کرتے اور اپنے گھوڑوں کو چراتے ہوئے آندھی کی طرح وادی پر چھا گئے۔ قر اول کا کماندار شہر سبز پہنچ کر سیدھا قصر سپید کی طرف بڑھا۔ اس کا خیال تھا کہ تاراغائی کا بیٹا مقابلے پر آئے گا، مگر تیمور نے نہایت خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کیا اور اسے مہمان کی طرح ٹھہرایا۔ پھر اس نے جتا کماندار کے اعزاز میں ایک شاندار ضیافت کی اور ایک شاندار جشن منا ڈالا۔ لاتعداد جانور ذبح کیے اور خوب جی کھول کر روپیہ خرچ کیا۔ جتا سردار تذبذب میں مبتلا ہو گیا۔ اسے یہ توقع نہ تھی کہ اسے مہمان کی حیثیت دی جائے گی۔ کسی شہر میں فاتح بن کر داخل ہونا کچھ اور ہوتا ہے اور مہمان کی حیثیت سے کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ اپنے نوجوان میزبان کی دولت کے انباروں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ تو سکتا تھا مگر کچھ کر نہ سکتا تھا، اور اس نے بیش قیمت تحائف کی فرمائش کی تو تیمور نے اس کی توقع سے زیادہ بیش بہا اشیاء بھی حاضر کر دیں۔ جب اس بن بلائے مہمان کی طمع کی آگ ٹھنڈی کر چکا تو تیمور نے خان اعظم کے دربار میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو درباری لباس پہنایا اور باقی ماندہ دولت کے ساتھ لے کر سمرقند کی جانب روانہ ہو گیا۔ سمرقند کے قریب اسے دو جتا سردار ملے جو مقدمہ الجہیش کے ہمراہ تھے۔ وہ دونوں بھی سیم و زر کے طالب تھے۔ تیمور نے انہیں بھی ان کی خواہش سے زیادہ دیا۔ سمرقند سے گزرنے کے بعد وہ خان اعظم کے اردوائے معلیٰ یعنی لشکر شاہی کی فرودگاہ کے قریب پہنچا۔ وادی اونٹوں کی قطاروں، گھوڑوں کے دستوں اور سفید نمدے کے خیموں سے پٹی پڑی تھی۔ ہوا کے جھونکوں سے علم لہرا رہے تھے اور کھاد کے ڈھیروں کے ذرے اڑ اڑ کر چاروں طرف پھیل رہے تھے۔ خیموں کے اندر اور باہر سپاہی زرق برق لباس کی نمائش کرتے پھر رہے تھے۔ وہ لمبے نیزے اور صحرائی کمان کے استعمال میں ماہر تھے اور جب ان ہتھیاروں سے لڑتے تھے تو قیامت برپا کر دیتے تھے۔ خان اعظم تغلق اپنے علم کے نیچے سفید نمدے کے فرش پر بیٹھا تھا۔ چوڑا چکلا منگول چہرہ، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں جن کی پتلیوں کو قرار نہ تھا، اور چگی داڑھی۔ وہ مزاج کا شکی، لوٹ مار میں طاق اور تلوار کا دھنی تھا، اور جب لڑنے پر آ جاتا تو کسی طرح بس نہ کرتا تھا۔ تیمور جب نصف دائرے میں بیٹھے ہوئے امراء کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا تو دیکھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے انسانوں کے خد و خال اس کے آباء و اجداد ہی کیسے ہیں۔ وہ بڑے ادب سے کرناش مجال آیا اور کہا، اے عالی نسب خان اعظم، اے اردو معلیٰ کے امیر، میں قبیلہ برلاس اور شہر سبز کا سردار تیمور ہوں۔ خان پر اس بباکی نیز فولادی کڑیوں اور نقرئی کا کام کا ذرہ خاصا روب پڑا۔ تیمور نے اپنے جس قبیلے کے سردار ہونے کا ذکر کیا تھا اس کے اکثر افراد اس کے پاس بھاگ کر پہنچ چکے تھے، مگر موقع کی نزاکت
کسر نفسی کی اجازت نہ دیتی تھی۔ خان کے حضور میں اس نے جو تحائف پیش کیے وہ بہت زیادہ بیش بہا تھے، جس سے ان صحرا نشینوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ تیمور نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا ہے۔ خان کو اس کی یہ ادا بھی پسند آئی۔ اب تیمور نے بھی بے باک ہو کر کہا، خان اعظم، میں آپ کی خدمت میں اور بھی تحائف پیش کرتا اگر 3 کتے جو خود کو آپ کے امراء ظاہر کرتے ہیں اپنے حرص کی آگ میرے زر و مال سے نہ بجھا چکے ہوتے۔ یہ بات تیمور کو بر وقت سوجی اور حق یہ ہے کہ خوب سوجی۔ خان اعظم اس سوچ میں پڑ گیا کہ ان 3 امیروں نے خبر نہیں کتنی دولت ہتھیا لی ہے۔ اس نے فوراً ان کی طرف قاصد یہ حکم دے کر روانہ کیے، جو کچھ تیمور سے لیا ہے وہ حاجی برلاس کو واپس کر دو۔ اگر وہ تیمور کو لوٹانے کا حکم دیتا تو اس سے لینے میں تامل کرنا پڑتا، کیونکہ تیمور کے پاس اب کچھ نہ تھا، مگر حاجی برلاس سے لینے میں کوئی قباحت نہ تھی۔ وہ واقعی کتے ہیں، خان اعظم تغلق تیمور نے کہا، مگر ہیں میرے ہی کتے، چنانچہ واللہ ان کے حرص و طمع کا حال سن کر مجھے اسی طرح تکلیف پہنچی ہے جیسے آنکھ میں پلکوں کا کوئی بال آ گرا ہو یا جسم میں کہیں پھانس چبھ گیا ہو۔ وسطی ایشیا کے یہ صحرا نشین اپنے ارادوں کے نہایت خوبی سے پردہ راز میں رکھا کرتے تھے اور سیاسی چالوں میں بھی بڑے ماہر تھے۔ یہ درست ہے کہ وہ جنگجو تھے، مگر اتنے طویل عرصے سے جنگیں لڑتے چلے آ رہے تھے کہ اب ہر ممکن طریقے سے جنگ سے گریز کرتے، اور اگر مقصد کسی چال سے پورا ہوتا نظر آتا تو شمشیر استعمال نہ کرتے۔ تیمور نے تغلق تیمور کے دربار میں کئی دوست بنا لیے۔ جتھا مغلوں نے کہا، سمرقند کے شہزادے ایسے منتشر ہو گئے ہیں جیسے باز کا سایہ دیکھ کر بٹیر منتشر ہو جاتے ہیں۔ صرف تیمور یہاں آیا ہے اور یہ سمجھدار آدمی ہے، ہم اس کے ساتھ مصالحت کریں گے اور اس کے ذریعے حکومت کریں گے۔ مگر انہوں نے سردست اس قسم کا کوئی کارروائی نہ کی، کیونکہ اپنے جن سرداروں کو خان اعظم نے تیمور سے حاصل کیے ہوئے تحائف لوٹا دینے کا حکم دیا تھا وہ آپس میں مل گئے تھے۔ انہوں نے شمالی علاقے کا رخ اس ارادے سے کیا کہ خان وطن سے غیر حاضر ہے، کیوں نہ ہم وہاں پہنچ کر ایک نیا لشکر تیار کر کے بغاوت کر دیں۔ چنانچہ راستے میں خوب لوٹ مار کی اور بلاد شام کی سرحد تک جا پہنچے۔ خان کو تشویش محسوس ہوئی، اس نے تیمور سے مشورہ کیا۔ تیمور اس معاملے پر پہلے بھی غور کر چکا تھا۔ آپ اپنے ملک کو لوٹ جائیے، اس نے نہایت سنجیدگی سے یہ کہا، وہاں آپ کو ایک ہی خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا، یہاں رہنے سے 2 خطرے پیدا ہو جائیں گے، ایک آپ کے آگے، دوسرا عقب میں۔ تیمور کی یہ صلاح مان لی گئی۔ خان اعظم کو اپنے وطن لوٹنا پڑا۔ واپس جانے سے پہلے اس نے تیمور کو تومان باشی یعنی 10,000 فوج کے کماندار کا منصب عطا کیا اور اپنی مہر دے کر ان علاقوں کا حکمران مقرر کر دیا۔ یہی منصب ایک زمانے میں مغلوں کی طرف سے اس کے آباء و اجداد کو عطا ہوا تھا۔ یوں تیمور نے اپنی وادی کو تباہی اور لوٹ مار سے بچا لیا۔ اب اگرچہ اسے خان کا حکم نامہ مل گیا تھا، مگر ابھی اس کے لیے اپنی قوم سے اپنا لوہا منوانے کا کام باقی تھا۔ تاتاری اسے حکمران تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے۔ خان اعظم جا چکا تھا، بلا سر سے ٹل چکی تھی۔ تاتاری سردار پھر نمودار ہو گئے اور وہ خود ہی نہیں لوٹے بلکہ ان کی خانگی رنجشیں، شورشیں اور چال بازیاں بھی لوٹ آئیں، اور 3 سال تک حالات کے عجیب نقشے بنتے اور بگڑتے رہے۔